ہسپانوی چڑیا یا ولو چڑیا چڑیا کے خاندان پاسریڈی کا ایک راہگیر پرندہ ہے۔ یہ بحیرہ روم کے علاقے اور جنوب مغربی اور وسطی ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ گھریلو چڑیا سے بہت ملتا جلتا ہے اور دونوں انواع بحیرہ روم کے علاقے میں ہائبریڈائزیشن کے حیاتیاتی مرکب میں اپنے قریبی تعلق کو ظاہر کرتی ہیں، جس پرجاتی کی درجہ بندی کو پیچیدہ بناتی ہے۔ السلام علیکم، بنگیال برڈز کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جس خوبصورت پرندے کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہسپانوی چڑیا۔ یہ ایک بڑی چڑیا ہے جس کی لمبائی 15 سے 16 سینٹی میٹر اور وزن 22 سے 36 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ گھریلو چڑیوں سے قدرے بڑا اور بھاری ہوتا ہے اور اس کا بل بھی قدرے لمبا اور سخت ہوتا ہے۔ یہ نر پلمج میں گھریلو چڑیا کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق ہوتا ہے کہ اس کے زیری حصے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس میں سرمئی تاج کی بجائے شاہ بلوط رنگ ہوتا ہے اور اس کے گال بھوری رنگ کی بجائے سفید ہوتے ہیں۔ مادہ گھریلو چڑیا سے اپنے بنیادی پلمج میں مؤثر طریقے سے الگ نہیں ہوتی، جو مجموعی طور پر بھورے رنگ کی ہوتی ہے، لیکن زیادہ گہرے نشان ہوتے ہیں۔ مادہ کے اطراف میں ہلکی لکیریں، ایک پیلا کریم رنگ اور اس کی پیٹھ پر کریم کی چوڑی لکیریں ہوتی ہیں۔ ہسپانوی چڑیا کے دو ذیلی نسلیں ہیں، مغربی ہسپانوی چڑیا اور مشرقی ہسپانوی چڑیا۔ ان کے درمیان بہت کم نظر آنے والا فرق ہے۔ ہسپانوی چڑیا کی آوازیں گھریلو چڑیا سے ملتی جلتی ہیں۔ نر اپنے گھونسلے میں دکھاتے وقت گھریلو چڑیا سے کچھ مختلف آواز دیتا ہے۔ یہ کال تیز، بے ترتیب چہچہاہٹ کا ایک جوڑ ہے، جو گھریلو چڑیا کی طرح ہے، لیکن بلند اور اونچی آواز والی چوئنگ چوئنگ چیلا چیلی کے نام سے نقل کی گئی ہے۔ اس طرح کی کال نرم اور گھریلو چڑیا کی چلپ کی طرح بسنے والی جگہوں پر پہنچنے یا روانہ ہونے والے پرندے استعمال کرتے ہیں۔ اطالوی چڑیا کو ہسپانوی چڑیا اور گھریلو چڑیا کے درمیان ایک ہائبرڈ کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ ہسپانوی چڑیا کی ذیلی نسل گھریلو چڑیا کی ذیلی نسل یا ایک الگ نوع۔ ہسپانوی چڑیا شمالی افریقہ کے کچھ حصوں، شمال مشرقی الجزائر، تیونس اور شمال مغربی لیبیا میں گھریلو چڑیا کے ساتھ آزادانہ طور پر ہائبرڈائز کرتی ہے، جو خالص گھریلو چڑیوں سے لے کر خالص ہسپانوی چڑیوں تک کے کرداروں کے ساتھ انتہائی متغیر مخلوط آبادی بناتی ہے۔ بحیرہ روم کے جزیرے پر مالٹا، گوزو، کریٹ، روڈس میں بظاہر نامعلوم حیثیت کے درمیانی پرندے ہیں۔ ہسپانوی چڑیا کی بحیرہ روم کے علاقے میکرونیشیا اور جنوب مغرب سے وسطی ایشیا میں انتہائی پیچیدہ تقسیم ہے۔ یہ زیادہ تر 15 ڈگری چوڑے عرض بلد کے بینڈ میں افزائش کرتا ہے، شمال میں ڈینیوب وادی اور بحیرہ ارال سے لے کر جنوب میں لیبیا اور وسطی ایران تک۔ اس کی رینج پچھلی 2 صدیوں میں قدرتی نو آبادیات کے ذریعے بہت زیادہ پھیلی ہے۔ بلکان میں، جہاں یہ 1950 کے بعد سے رومانیہ، سربیا اور مالڈوا تک پہنچا، اور میکرونیشیا میں، جہاں اس کی حد میں توسیع کی وجہ تعارف اور بحری سفر سے منسوب کیا گیا ہے، لیکن ہجرت کرنے والے پرندوں کے ذریعے قدرتی نو آبادیات کا زیادہ امکان تھا۔ عراق اور کویت میں یہ بہت نایاب نسل ہے۔ اس کی افزائش آذربائیجان اور داغستان میں ہوتی ہے۔ شمال میں دریائے طریق کی وادی میں، ایران میں یہ خلیج فارس کے علاقے کے علاوہ ملک کے بیشتر حصوں میں افزائش پاتے ہیں۔ وسطی اور شمالی افغانستان میں بھی افزائش پذیر ہوتا ہے۔ وسطی ایشیا میں یہ ترکمانستان، ایران اور تاجکستان، افغانستان کی سرحدوں سے شمال میں قازقستان میں، سیر دریا توس کے کچھ حصوں تک اور مغرب کی طرف جھیل الاکول، دریائے کراتل اور چین کے ایک کونے تک پھیلتے ہیں۔ یہاں اس نے قازقستان میں الاکول جھیل کے آس پاس کے علاقے میں بھی اپنی حد کو بڑھایا۔ اس کی زیادہ تر رینج میں ہسپانوی چڑیا گھریلو چڑیا کے ساتھ ملتی ہے۔ ایسے علاقوں میں دونوں پرجاتیوں کی افزائش کھیتوں اور کھلے جنگل میں ہوتی ہے۔ ہسپانوی چڑیا نم رہائش گاہوں کو ترجیح دیتی ہے۔
ان علاقوں میں جہاں گھریلو چڑیا موجود نہیں ہے۔ ہسپانوی چڑیا شہری رہائش گاہوں میں بھی رہ سکتی ہے، جیسے کہ کنیری جزائر، مڈیرا اور بحیرہ روم کے کچھ جزیروں میں۔ چند شہری علاقوں میں جیسے کہ مشرقی سارڈینیا میں چڑیا کی بنیادی نسل یورشین درخت کی چڑیا ہے۔ ہسپانوی چڑیا کنیری جزائر اور مڈیرا میں پہنچنے سے پہلے راک چڑیا واحد مقامی چڑیا تھی۔ کنیریز میں ہسپانوی چڑیا زیادہ تر رہائش گاہوں میں پائی جاتی ہے، جس نے چٹان کی چڑیا کو خشک ترین علاقوں کے علاوہ تمام علاقوں سے نکال دیا تھا۔ مڈیرا میں ہسپانوی چڑیا کاشت شدہ علاقوں میں عام ہے، لیکن اس نے عمارتوں میں گھونسلے بنانے یا جزیرے کے خشک شمال میں افزائش نسل کے لیے مکمل طور پر خود کو ڈھال لیا ہے۔ ہسپانوی چڑیا زیادہ تر کیپ وردے جزیروں پر نہیں پائی جاتی، اس کی وجہ مقامی آئیگو چڑیا اور گھریلو چڑیا ہے۔ پوگو پر جہاں یہ چڑیا کی واحد نسل ہے، یہ تمام رہائش گاہوں میں عام ہے۔ دوسری چڑیوں کی طرح یہ بنیادی طور پر اناج کے بیج اور دیگر گھاسوں پر کھانا کھاتے ہیں، پتے، پھل اور دیگر پودوں کا مواد بھی کھاتے ہیں۔ نوجوان پرندوں کو زیادہ تر کیڑے مکوڑوں پر کھانا کھلایا جاتا ہے اور بالغ بھی افزائش کے موسم کے دوران اور اس سے پہلے کیڑے مکوڑوں اور دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ گھونسلے کو ان کے ابتدائی چند دنوں تک تقریباً خصوصی طور پر کیڑوں پر کھانا کھلایا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کو بڑی مقدار میں اناج کھلایا جاتا ہے۔ کیڑوں کا حصہ گھونسلے کی خوراک میں 75 سے 90% تک کی حد تک ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ کیڑوں کے شکار میں ہسپانوی چڑیا موقع پرست ہے۔ جو بھی کیڑے سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، ان کو کھانے کے طور پر اپنی خوراک میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ وسطی ایشیا میں یہ چیونٹیاں، ٹیڈے اور کرکٹ ہیں۔ موسم بہار میں وسطی ایشیا سے ہجرت کرتے ہوئے ہسپانوی چڑیا زیادہ تر کاشت شدہ علاقوں میں فصلوں پر کھانا کھاتی ہے۔ افزائش کے دوران یہ زیادہ تر کیڑوں، جنگلی پودوں اور پچھلے سال کے بیجوں کو کھاتی ہیں۔ ہسپانوی چڑیا بڑی کالونیوں میں گھونسلے بناتی ہیں جو قریب سے فاصلہ رکھتی ہیں۔ یہ یہاں تک کہ متعدد مشترکہ گھونسلے عام طور پر درختوں یا جھاڑیوں میں شاخوں کے درمیان یا بڑے پرندوں جیسے سفید سارس کے گھونسلوں کے نیچے رکھے جاتے ہیں۔ کالونیوں میں 10 جوڑوں سے لے کر لاکھوں جوڑے ہو سکتے ہیں۔ ہر جوڑا 3 سے 8 انڈے دیتا ہے جو 12 دن میں نکلتے ہیں۔ جب چوزے تقریباً 14 دن کے ہوتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ نر ماداؤں کے مقابلے میں گھونسلے بنانے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ ہسپانوی چڑیا مضبوطی سے ہموار ہوتی ہے، جوک در جوک اور گروہوں میں پرورش پاتی ہے۔ سردیوں میں یہ زیادہ تر خانہ بدوش گھومتے ہیں اور باقاعدہ ہجرت کرتے ہیں۔ ہسپانوی چڑیا کے زندہ رہنے کی شرح کے بارے میں بہت کم معلوم ہے اور زیادہ سے زیادہ عمر 11 سال ریکارڈ کی گئی ہے۔ جزوی طور پر یورپی آبادی سے عالمی آبادی کا تخمینہ 17 سے 74 ملین افراد کے درمیان ہے۔ یورپ کے کچھ حصوں میں آبادی میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن دیگر علاقوں میں آبادی میں اضافہ ہوا ہے اور انواع کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے IUCN کی ریڈ لسٹ میں یہ کم سے کم تشویش کے طور پر درج ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہسپانوی چڑیا کی مکمل معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی، آپ کو کافی کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔